नहमदुहु व नुसल्ली व सल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूरल्लाह। तमाम नाज़रीन को आपके मेज़बान बाबा मुग़ल की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रमज़ान मुबारक की खूबसूरत ट्रांसमिशन नूर रमज़ान। जैसा कि आपको इल्म है, हमारे प्रोग्राम में रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर इल्मी गुफ्तगू की जाती है। आलम इस्लाम के मशहूर और मारूफ़ आलिम दीन व सनह हज़रात तशरीफ़ फरमा होते हैं। इंशाअल्लाह आज भी इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आज का जो हमारा मौज़ू होगा वो मुख्तलिफ़ मसाइल रोज़ों के अंदर या रमज़ान के अंदर या इसके अलावा दीनी और दुनियावी मसाइल के ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं गुफ्तगू करने के लिए आलम इस्लाम के मशहूर मारूफ़ आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल मोहम्मद नक्शबंदी साहब, और इन्हीं के साथ साथ तशरीफ़ फरमा हैं आलम इस्लाम के मशहूर मारूफ़ सना ख़वान जनाब हाफिज़ वसीम नक्शबंदी साहब। इंशाअल्लाह अपनी अक़ीदत पेश फरमाएँगे। और जैसा कि हमारे प्रोग्राम का खासा है कि हम प्रोग्राम के आगाज़ में हम्द बारी ताला या नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रोग्राम का आगाज़ फरमाते हैं, तो यहाँ पर मैं चाहूँगा कि हाफिज़ वसीम साहब आप कलाम पेश फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना न आली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सवाली, मैं के हाथ से दिल संभाले हुए था, तो थी दूसरे हाथ में उनकी जाली, दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे न ये हाथ खाली न वो हाथ खाली, खुला है सभी के। जो पूछा किसी ने कि तुम नजर करने को क्या ले गए थे, तो तफसील सुन लो। जो पूछा किसी ने कि तुम नजर करने को क्या ले गए थे, तो तफसील सुन लो। थना तो का एक हार अशिकों के मोती, दुरूदों के गजरे सलामों की डाली, थना तो का एक हार अशकों के मोती, दुरूदों के गजरे
نبی کے لیے باب بہت ہی خوبصورت انداز میں حافظ وسیم بہت ہی خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے، مدینے کی یاد کو تازہ کر رہے تھے، کیونکہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے، اور رمضان المبارک میں جو بہاریں مکہ مدینے میں اس وقت برس رہی ہوتی ہیں وہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتی۔ اللہ پاک تمام ہی مسلمانوں کو، تمام ہی عاشقان رسول کو بار بار اپنے اور اپنے پیارے محبوب کے دربار کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے آپ سے بتایا کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہوگا وہ مختلف مسائل پر ہوگا، تو اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں عالم اسلام کے مشہور و معروف عالم دین حضرت علامہ مولانا در محمد نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب، آپ کیسے ہیں؟ کرم مالک، خیریت سے۔ الحمدللہ، آپ کی ہماری مختلف پروگرامز میں گفتگو جاری و ساری ہے، اور ہمارے ناظرین بھی آپ کی گفتگو بہت پسند کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، دیکھا گیا ہے کہ جو مختلف چیزوں کی پرائز لسٹ ہے وہ بڑھ جاتی ہے، لوٹ کسوٹ ہو جاتی ہے یا ذخیرہ اندوزی ہو جاتی ہے۔ مطلب ایک چیز اگر رمضان المبارک سے قبل 50 روپے کی ہے تو 70، 80، 100 روپے کی ہو جاتی ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بالکل مغل صاحب، یہ جو آپ فرما رہے ہیں بالکل بجا آپ فرما رہے، اور یہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک المیہ ہے کہ ہم ایک طرف مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے نا، یہ مساوات کا مہینہ ہے، بھائی چارگی کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اخوت کا مہینہ ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس مہینے کو بھی خالی نہیں جانے دیتے ہیں، بلکہ یہ کیا، ہر وہ موقع کہ جس میں ہم اپنے منافع کو دیکھتے ہیں تو فوراً سے ہم وہاں پر ذخیرہ اندوزی اور چیزوں کے جو ہے نا پرائز کو بڑھا دینا شروع کر دیتے، چاہے یہ موقع ہو۔ اسی طریقے سے بقرعید کے دنوں میں آپ دیکھیں گے وہاں پر بھی یہی کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ آگے جیسے 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 ایام آتے جائیں گے تو جیسے ہی ہمیں موقع لگتا ہے ہم اس وقت جو ہے، ویسے تو ہم سب سے بڑے مسلمان بھی بنیں گے، حاجی بھی بنیں گے، سب کچھ کریں گے، عبادت بھی، روزہ وغیرہ سب چیزیں کر لیں گے، مگر جیسے ہی موقع پاتے ہیں تو ہم وہیں پر جو ہے نا چیزوں کو، پرائز کو بڑھا دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ ذخیرہ اندوزی، اگر اس پر ہم غور کرتے ہیں تو کئی ایسے احادیث مبارکہ موجود ہے جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت موجود ہے، فرماتے ہیں کہ جو لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر قحط کو مسلط فرما دیتا ہے، یعنی ان پر قحط آ جاتی ہے۔ اور ایک اور روایت میں تو یہاں تک فرمایا ہے کہ ان لوگوں پر قحط، غربت اور جذام کی بیماری کو مسلط فرما دیتا ہے۔ یعنی آج جو ہم رو رہے ہیں کہ غربت ہے تو ٹھیک ہے، غربت ہے، اور اس کی مین وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جو چیزیں رمضان المبارک میں ہمیں سستے کر کے بیچنی تھی ہم اس کو کیا کرتے ہیں، مہنگا کر کے بیچنا شروع کر دیتے، اور اسی میں ہم ذخیرہ اندوزی بھی شروع کر دیتے۔ کئی ایسی چیزیں ہیں، کئی اشیاء ہیں وہ رمضان المبارک سے پہلے لا کر جو ہے تاجر حضرات اس کو اسٹاک کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں بالکل رمضان سے پہلے جو ہے نا مارکیٹ میں غائب ہے، ایک دم جو ہے وہ رمضان میں اس کو مارکیٹ میں لے کے آئیں گے، اور ایک کے بجائے جو ہے نا وہ 2 ڈبل ٹرپل کر کے اس کو بیچ دیں گے۔ اور ایسے بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ پچھلے 2-3 سالوں میں مجھے یاد ہے کچھ اس طرح کے فروٹ کے حوالے سے ہوا تھا کہ وہ فروٹ کو جو ہے بالکل مارکیٹ میں غائب ہو گیا، یعنی اس سے پہلے سیزن تھا تو سیزن میں اس کو اٹھا کر انہوں نے جو ہے اسٹاک کر لیا تھا اور بالکل غائب ہو گیا مارکیٹ سے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ سیزن جیسے ہی رمضان آیا، اب ظاہر سی بات ہے لوگ جو ہے وہ خریداری کے لیے نکلے تو وہی چیز جو سیزن میں مارکیٹ میں موجود نہیں تھا اب بغیر سیزن کے وہ مارکیٹ میں موجود ہے، مگر اللہ کا کرنا ہے ایسا ہوا کہ کئی لوگ اس میں خسارے میں چلے گئے، تو عرض کرنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ مساوات کا مہینہ ہے، بھائی چارگی کا مہینہ ہے، اور جو لوگ ایسے کرتے ہیں انہیں اسے عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ رمضان المبارک میں تو ہمیں ویسے ہی فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ انسانوں کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ ہاں، مطلب اور ہم نے دیکھا کہ غیر مسلم کنٹریز میں جہاں پر مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں پر جو غیر مسلم حکمران ہیں جن کے انڈر میں یہ چیزیں آتی ہیں وہ پرائز کو آدھے سے بھی آدھا کر دیتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے لیے آسانی ہو۔ بالکل، اور یہاں عالمیہ یہ ہے
کہ حکمران تو حکمران ہے، جو نیچے کا طبقہ ہے جہاں جن جو کر سکتے ہیں، حکمران سے تو امیدیں بھی ایسے لگائے رکھنی چاہیے، اچھی بات ہے، پائے رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ، ہم وہی امید لگائے رکھے ہیں، مگر جو نیچے کا طبقہ ہے، جو نیچے والا طبقہ جو کر سکتے تھے وہ بھی اس طرح نہیں کرتے ہیں۔ تو مغل صاحب یہ بہت المیہ ہے، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہی کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس طرح کے معاملات میں جو ہے نا سمجھ عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے ہمیں اسے بھائی چارگی کے ساتھ، اخوت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ صاحب یہاں پر میں ایک اور سوال شامل کروں گا، کیونکہ جیسے ہمارا پروگرام ضرور چاہ رہا ہے تو ناظرین میں سے میسیج کیا ہے کسی نے کہ زکوٰۃ کے حوالے سے بات کی جائے، انشاءاللہ اس پہ تفصیلی پروگرام ہم آگے کریں گے۔ تو چند گزارشات زکوٰۃ کے حوالے سے کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں زکوٰۃ کی فضیلت اس حوالے سے تو کئی احادیث مبارکہ موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں ان کے لیے قرآن مجید میں تو وعید بھی موجود ہے۔ فرمایا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی اس سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، تو ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی بشارت ہے، یعنی ان کو قیامت کے روز جو ہے نا دردناک عذاب ہوگا۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو سونا چاندی یا جو مال ہے اسے جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، بروز حشر اس مال کو آگ میں گرم کر کے ان کے جسموں کو اس سے داغا جائے گا۔ اور فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ داغا تو پھر دوسرا جو ہے نا الگ اسی کے اوپر دوبارہ داغ، فرمایا نہیں، بلکہ ان کو جسم کو اتنا بڑھا دیا جائے گا جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، بلکہ جسم کے پورے حصوں پر جو ہے وہ داغتے جائیں گے۔ تو اس سے لوگوں کو عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک روایت تو اور مشہور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز حشر وہ لوگ جو اپنے مالوں کو جمع کرتے ہیں اور اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، تو یہی مال ایک سانپ کا شکل اختیار کر جائے گا، اور سب کے سامنے وہ جس کا مال تھا وہ اس سے بھاگتا رہے گا، اور وہ سانپ اس کا پیچھا کرتا رہے گا، اسے بھگاتا رہے گا، اور حتیٰ کہ وہ آدمی اپنے انگلیوں کو اس کے منہ میں دے دے گا۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک فرمایا کہ وہ سانپ اس کے گلے میں جو ہے نا توق بن جائے گا، اور بار بار اس سے یہی کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ تو یہاں سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں مسائل پر جانے سے پہلے یہاں پر ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر کے پھر مسائل پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ویسے تو آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ اس پر ہم کوشش کریں گے مستقل ایک پروگرام کر لے، وہ ہمارا ارادہ بھی تھا، میں نے پچھلے دنوں بھی عرض کیا تھا، اس میں پھر کئی ساری چیزیں پرائز بانڈ کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، اور یہ ٹاپک چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا ٹاپک ہے، بہت زبردست ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس پر ہم کر لیں گے۔ تو بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ وہ ایک جگہ سے گزرے تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو ہے وہ عبادت میں مشغول ہے، نماز وغیرہ جو ہے ادا کر رہا ہے۔ تو آپ نے اسے دیکھا اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ یہ کتنا ہی نیک آدمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ اس طرح کے جو ہے نا ہزاروں عبادتیں بھی کر لینا تو اس کی عبادتیں میری بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں باری تعالیٰ ایسا، اس نے کیا عمل کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی عبادت جو ہے قابل قبول نہیں ہے؟ فرمایا کہ یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے۔ زکوٰۃ، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، اب اس واقعہ کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھلے وہ روزہ، دیگر حج اور پتہ نہیں کیا کیا عبادتیں کرتے ہوں گے، مگر وہ جو زکوٰۃ ان کے اوپر فرض ہے، اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں تو ان کو اس سے جو ہے عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک روایت میں یہاں تک فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو وہ مال کہ جس میں سے انہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، وہ جس مال کے ساتھ مل جائے گا اسے ہلاک کر دے گا۔ یعنی وہ مال جس کے ساتھ مل جائے گا، ظاہر سی بات ہے یہ زکوٰۃ کا مال تھا، یہ فرض تھا، اب انہوں نے اسے ادا نہیں کیا، ظاہر سی بات ہے جس مال کے ساتھ مل جائے گا تو وہ اسے بھی حرام کر دے گا، یعنی وہ بھی ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اس سے جو ہے نا ناظرین کو جو ہے وہ بالکل ہی عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ زکوٰۃ صرف مال پر فرض ہے؟ نہیں، دیکھیں زکوٰۃ دیکھا جائے تو مال پر ہی فرض ہے، مگر مال کے مختلف اقسام ہیں، جیسے سونا ہے، چاندی ہے، ٹھیک ہے، پھر مال تجارت ہے، یا اس کے علاوہ جو ہے نا گاڑیاں وغیرہ جن کے پاس ہوتے تو اس کے مختلف اقسام ہے، ٹھیک ہے۔ گاڑی کے اوپر بھی ہوتی ہے؟ گاڑی کے اوپر نہیں ہے، گاڑی کے اوپر نہیں ہے، اس کی میں انشاءاللہ وضاحت کر لیتا ہوں۔ سب سے پہلے جیسے ہم بات کر لیتے ہیں نا کہ سونا چاندی نصاب زکوٰۃ جس کو ہم کہتے ہیں نا، نصاب زکوٰۃ، صاحب زکوٰۃ کون ہے؟ جیسے ابھی اپنے شروع میں سوال میں بھی کیا تھا نا کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے۔ دیکھیں ہر وہ بندہ کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی
یا 7.5 تولہ سونا یا ان کے مالیت کے برابر پیسہ موجود ہے تو اس بندے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، وہ صاحب نصاب ہے، ٹھیک ہے۔ اب زکوٰۃ کے پھر اس کے بعد جو ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ پیسے ہے، یہ بھی ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ سونا چاندی وغیرہ ہمارے پاس تو موجود ہے مگر ہم نے اسے اس لیے لے رکھا ہے کہ چلو بچوں کی شادی وغیرہ کرا لیں گے، بچوں کو دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو دیکھیں اگر وہ سونا چاندی وغیرہ آپ نے بچوں کے شادی وغیرہ کے لیے لے رکھی ہے، اگر وہ بچے بالغ ہیں، اگر بچے بالغ ہیں اور آپ نے جو ہے وہ سونا چاندی بچوں کے سپرد کر دی اور وہ نصاب جیسے بھی میں نے عرض کی کہ 52 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کے برابر ہے، اور وہ بچہ بالغ تھا، آپ نے اسے سپرد کر دیا ہے، تو اب اس کا جو ذمہ دار ہے وہ بچہ ہی ہے۔ اور اگر اس سے کم ہے، ابھی بچہ بالغ نہیں ہوا ہے اور یہ جو سونا چاندی ہے یہ نصاب کے برابر ہے اور وہ آپ کے پاس ہے، تو اب اس کا جو ذمہ دار ہے وہ آپ ہی ہوں گے اور اس سے جو ہے نا آپ ہی کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ پھر اسی طریقے سے مال وغیرہ ہے، پیسہ ہے، اگر کسی کے پاس سونا چاندی نہیں ہے تو اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، پھر اس کو جو ہے 2.5% زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ یہاں پر بابر بھائی میں ایک عرض کرتا چلوں، لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ یہ اکثر لوگ ہم سے پوچھتے بھی ہے اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جیسا رمضان کا مہینہ ہے تو اب جو ہے زکوٰۃ دینا ہے، اس کے علاوہ جو ہے اس کے علاوہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں زکوٰۃ جو ہے وہ سال پورے ہونے پر فرض ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ کے پاس بقرہ عید کے موقع پر جو ہے کچھ پیسے آ گئے، ٹھیک ہے، وہ نصاب کے برابر تھے۔ اب جب اگلے سال بقرہ عید کے دن آ جائیں گے تو ان دنوں میں آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ وہ پیسے موجود ہوں پورے ایک سال تب یا صرف یعنی سال کے شروع میں آپ کے پاس جیسے پیسے تھے، پھر بیچ میں گھٹتے بڑھتے رہے، پھر آخری سال میں مطلب نصاب کے برابر ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ مطلب 1 لاکھ روپئے تو وہ آخر تک 1 لاکھ رہے، ایسا نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آج آپ کے پاس 1 لاکھ روپئے موجود ہے، ٹھیک ہے، اگلے سال اس دن تک ہم دیکھیں گے کہ آیا آپ کے پاس وہ 1 لاکھ روپئے موجود ہے یا اس میں کمی بیشی ہے۔ اگر یہ بیچ میں گھٹتے بڑھتے گئے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، سال کے پہلا دن اور آخری دن جس دن سال مکمل ہو جائے گا اس کا اعتبار ہوگا۔ تو جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے لیے جو ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، جیسے ہی سال مکمل ہو جائے، جہاں سال مکمل ہو جائے وہیں پر گویا کہ اب آپ کے اوپر جو ہے زکوٰۃ فرض ہے، رمضان کے لیے اس کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید ہم رمضان کے انتظار میں رہیں گے، رمضان جیسے ہے اس وقت، البتہ رمضان میں زکوٰۃ دینے کی فضیلت ہے، تو اس وجہ سے پھر کیا کرتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ رمضان المبارک میں اپنی زکوٰۃ وغیرہ ادا کر لیتے ہیں۔ جی سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو علامہ صاحب کے ساتھ جاری و ساری ہے، بہت ہی خوبصورت انداز میں متفرقہ موضوعات پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ انشاءاللہ اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ یہاں پر ہم شامل کریں گے ایک کلام حافظ وسیم نقشبندی کی آواز میں۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار کرانا ہے، ہاں کل پل سے ہمیں جس نے خود پار کرانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دام، واللہ واللہ آؤ در زہرا
لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے۔ میں نے ایک بار کہا تھا یا رسول اللہ، میں نے ایک بار کہا تھا کہ جھولی میری خالی ہے، مجھے اتنا دیا مجھ سے سنبھالا نہ گیا ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، محروم کرم اس کو رکھیے نا سر محشر، جیسا ہے نصیب آخر سائل تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے۔ کہ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے کہ کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، اور فاطمہ و علی و حسین و حسن پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی عقیدت پیش فرما رہے تھے جناب حافظ وسیم۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. At Arkansas Spine and Pain, we love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP. ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن نور رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، بریک میں جانے سے قبل جیسا کہ ہماری گفتگو کا سلسلہ علامہ صاحب کے ساتھ جاری و ساری تھا، ناظرین کرام دیکھا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بھی لوگ غیبت کرنا نہیں چھوڑتے، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے۔ اس حوالے سے علامہ صاحب میں آپ سے سوال کروں گا کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اس میں بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے روزے کی قبولیت یا ان کے لیے کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک ہے کہ فرضیت روزے کا ادا ہو جانا، اور ایک ہے نور روزہ، روزے سے جو نورانیت ہے، جو تقویٰ ہے، وہ حاصل ہونا ہے۔
تو جیسے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض تھے، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ اب تقوی کا معنی کیا ہے؟ یعنی جس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے۔ اور تقوی کی اگر ہم تعریف کرتے ہیں نا، جامع سب سے جو تعریف علماء نے کی ہے، ویسے تو مختلف تعریفات ہے، ایک تعریف جو اس میں علماء نے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ یرا کا مولا کا حیث نہاک ہے، یعنی ہر وہ مقام کہ جہاں پر رب تعالیٰ تمہیں دیکھنا پسند کرتا ہے وہاں پر تمہارا ہونا یہ تقوی ہے، اور ہر وہ مقام کہ جہاں پر رب تعالیٰ تمہیں دیکھنا پسند نہیں فرماتا ہے وہاں پر تمہارا نہ جانا یہ تقوی ہے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان المبارک میں کیا رب تعالیٰ، رمضان المبارک ہو یا اس کے علاوہ ہو، کیا رب تعالیٰ ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم جھوٹ بولیں؟ کیا رب تعالیٰ ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم غیبت کریں؟ جب رب تعالیٰ ہم سے یہ نہیں چاہتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم جو تقوی ہے، جو روزے کی نورانیت ہے، اس کے جو ثمرات ہیں ہم اس سے محروم رہ رہے ہیں۔ ایک روایت میں یہاں تک موجود ہے کہ فرمایا کہ ایک آدمی تو وہ ہے جو صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے مگر وہ جھوٹ بولنے، غیبت کرنے کو چھوڑتا نہیں ہے، تو رب تعالیٰ کو سوائے اس کے مطلب رب تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ آدمی جو ہے بھوکا اور پیاسا رہ رہا ہے، یعنی وہ روزہ تو رکھ رہا ہے مگر اس کے ساتھ جب وہ جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، فرمایا رب تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو صرف اپنے آپ کو جو ہے نا بھوکا اور پیاسا رکھا ہے، یعنی وہ جو روزے کی روحانیت ہے، روزے کے جو ثمرات ہیں وہ ان تمام سے محروم رہے گا۔ البتہ فرضیت روزہ جو اس کے اوپر فرض تھا وہ ادا ہو جائے گی، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، مگر ظاہر سی بات ہے ہم روزہ رکھتے ہیں اس لیے اور مطلب اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے اور جو ہے وہ روحانیت حاصل کرنے کے لیے، تقوی حاصل کرنے کے لیے، تو وہ جو روزے کے ثمرات ہے، جو لوگ روزے کے اندر جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، تو وہ جو روزے کے نورانیت ہے ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ محروم رہیں گے۔ اچھا، دیکھا گیا ہے کہ جیسے اسٹارٹ میں نے بات کی ذخیرہ اندوزی کی، تو لوگ جھوٹ بول کے چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں کہ قسم کھا لیتے ہیں کہ یہ ہے ہی اسی چیز کی، اور اس کے علاوہ جیسے کہ آپ نے آن لائن بزنس کافی چل رہا ہے تو لوگ آرڈر کچھ کرتے ہیں، چیز کچھ اور آتی ہے، یعنی کہ اس میں بھی ایک جھوٹ شامل ہو گیا نا کہ بندے نے منگائی کوئی اور چیز ہے، آ رہی کوئی اور چیز ہے۔ اب جو بندہ وہ بزنس کر رہا ہے اس کے لیے اسلام کیا کہتا ہے؟ جھوٹ بول کے جو کاروبار کر رہا ہے، وہی بات ہے نا، فرمایا کہ وہ لوگ جو جھوٹ بول کر کاروبار کرتے ہیں تو ان کے لیے تو بہت سخت وعید ہے۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں پر، جیسے پیچھے میں نے عرض کی تھی کہ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قحط کو مسلط فرما دیتا ہے، اور فرمایا کہ جھوٹے آدمی کی جو علامت ہے نا وہ یہی ہے کہ وہ قسم کھا کھا کر اپنی چیزوں کو بیچے گا۔ قسم کھانا ہی جھوٹے کی علامت ہے، اور جھوٹ بولنا جو ہے یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ منافق کی علامت ہے۔ فرمایا کہ 3 علامتیں جو ہے وہ منافق کی ہے کہ جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، جب گفتگو کرے گا تو اس میں گالم گلوچ سے کام لے گا۔ گالم گلوچ، گالی دینا، یہ بھی ہمارے معاشرے کا آج تباہی ہے۔ گلیوں کے اندر آپ جہاں جائے جو ہے، جہاں دیکھا جائے معاشرے کے اندر جو ہے نا گالم گلوچ جو ہے اس کو لوگوں نے جو ہے نا ایک مذاق سمجھا ہوا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت تو یہی ہے کہ وہ جب گفتگو کرے گا تو اپنے گفتگو کے ساتھ جو ہے گالم گلوچ سے کام لے گا۔ کچھ لوگ یہ دیکھا گیا ہے، کچھ لوگ تو اتنے ہو جاتے ہیں کہ ان سے گالی کے بغیر باتیں نہیں ہوتی ہیں، تو یہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے جو ہے نا معاشرے کی تباہی ہے۔ تو اور اسی طریقے سے فرمائیں کہ وعدہ خلافی کرے گا، یعنی وعدہ کرے گا اور اپنے وعدے کو نبھائے گا نہیں، وعدہ خلافی کرے گا۔ تو یہ 3 ہیں، اور ایک روایت میں فرمایا کہ علامات منافق جو ہے وہ 4 ہیں۔ بہرحال ان میں سے ایک تو یہی ہے کہ وہ جھوٹ بولے گا، جب بھی کوئی گفتگو کرے گا تو اس میں جھوٹ بولے گا، اس میں گالم گلوچ سے کام لے گا، یا تو یہ ہے کہ وہ اپنے وعدہ خلافی کر لے گا۔ تو ابھی جیسے آپ نے فرمایا کہ آن لائن بزنس کے ذریعے ہو، چاہے وہ آن لائن بزنس ہو یا وہ بغیر آن لائن کو، بہر صورت جو لوگ جھوٹ بول کر بزنس کر رہے ہیں تو ان کو جو ہے عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پیچھے میں نے حدیث مبارک آپ کے سامنے عرض کی، فرمایا کہ جو لوگ ایسے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھوک کو، غربت کو، افلاس کو مسلط کر لیتا ہے۔ وہی لوگ جو جھوٹ بول رہے ہیں، کیا آج وہ بزنس بن گئے؟ کیا وہ دنیا کے کروڑ پتی بن گئے؟ اس کے باوجود وہ
مطلب جھوٹ بول کر کاروبار کر رہے ہیں مگر ان کی غربت وہیں کے وہیں موجود ہے. تو جو لوگ اخلاص کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن کی تعریف فرمایا الرجال قوام، فرمایا کہ بعض لوگ تو وہ ہے کہ جو مطلب اس انداز سے کاروبار کرتے ہیں کہ ان کی زبان جو ہے ذکر الہی میں جو ہے وہ مشغول ہے ہمیشہ، اور ایک طرف جو ہے وہ اپنے کاروبار بھی کر رہے ہیں، جن کے تعریف و توصیف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سچے جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں، سچے جو تاجر ہیں، بروز حشر وہ صدیقین، شہداء، انبیاء کے صفوں میں کھڑے ہوں. تو ہمیں غور کرنے کی چاہیے کہ ہم دنیا کی یہ جو عارضی زندگی ہے اس میں جھوٹ بول کر ہم اپنا روزے بھی حرام کر رہے ہیں اور بروز حشر بھی شرمندگی ہوگی. تو کیوں نہ ہم یہاں پر سچائی کے ساتھ کاروبار کر لیں، ایمانداری سے کاروبار کر لیں، بروز حشر جہاں انبیاء، صدیقین، شہداء ہوں گے تو وہیں پر اس صف میں لوگ کھڑے ہوں گے. اللہ پاک سب کو ایمانداری سے بابرکت کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، بہت ہی خوبصورت انداز میں علامہ صاحب کے ساتھ موضوعات پر گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور یہاں پر میں شامل کروں گا ایک خوبصورت کلام. میں گزارش کروں گا حافظ وسیم نقشبندی سے کہ ایک خوبصورت کلام پیش فرمائیں. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عیش معلا حضور جانتے ہیں. میں ان کی باتیں کروں یہ نہیں میری اوقات. یوم وصال 3 رمضان المبارک بی بی فاطمہ الزہرا کا، اسی حوالے سے یہ شعر. میں ان کی باتیں کروں یہ نہیں میری اوقات، کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں، کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں. خدا نے اسی لیے قاسم تمہیں بنایا ہے. خدا نے اسی لیے قاسم تمہیں بنایا ہے، کہ بانٹنے کا طریقہ حضور جانتے ہیں، کہ بانٹنے کا طریقہ حضور جانتے ہیں. خدا ہی جانے عبید کو ہے پتہ کیا کیا، ہمیں بس اتنا پتہ ہے حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. بے شک حضور پاک کو ہر چیز کا علم ہے، حضور پاک ہر چیز جانتے ہیں. یہ کل کائنات میرے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بنی ہے، اور رب کی خاص عنایت، خاص کرم سے حضور پاک ہر چیز جانتے ہیں، ہر چیز پہ قادر ہیں. انشاءاللہ اپنے جو موضوع تھا اس کو آگے بڑھاتے ہیں. علامہ صاحب، یہاں پر ایک سوال شامل کروں گا کہ رمضان المبارک میں والدین کے ساتھ والدین کے کیا حقوق ہیں؟ مغل بھائی، والدین کے جو حقوق ہے وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو،
بہر صورت برابر ہے، ٹھیک ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ رمضان المبارک میں جو ہے وہ والدین کے لیے کچھ الگ سے ڈسکاؤنٹ ہو اور عام دنوں میں الگ ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. رمضان میں خدمت زیادہ کرنی چاہیے، ظاہر سی بات ہے. تو اس حوالے سے میں نے یہ موضوع لیا کہ رمضان المبارک میں ماں باپ کی خدمت زیادہ کرنی بالکل. چاہیے. جیسے بھی ابھی حدیث مبارکہ بارہا پیش کرتا رہا ہوں اور مناظرین نے سنی ہوگی، فرمایا کہ عام دنوں میں جو آپ نیکی کام کرتے ہیں تو ایک نیکی ہے، رمضان میں جب اسے کرتے ہیں تو وہ 70 گنا اسے اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. تو یقیناً والدین کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ بہت بلند و بالا ہے، ٹھیک ہے. اور جو لوگ جیسے حدیث مبارکہ میں ہے نا فرمایا کہ جو شخص والدین کو ایک مرتبہ جو ہے وہ ایک دفعہ پیار کی نگاہ سے دیکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھ لے، فرمایا کہ اگر کوئی 100 مرتبہ بھی والدین کو رحمت کی نگاہ سے دیکھ لیتا ہے تو رب تعالیٰ اسے 100 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا. اور وہ حج بھی ایسے نہیں، فرمایا کہ حج مبرور، یعنی وہ حج جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، قابل قبول ہو. تو والدین کے اگر ہم حقوق کی بات کرتے ہیں مغل بھائی، تو یقیناً والدین کے جو حقوق ہے بہت اہم ہیں. اور آج کے دنوں آج کل جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں جہاں دیگر چیزوں کی تباہی ہے نا، وہاں پر جو ہے وہ والدین کو جس طریقے سے والدین کے ساتھ ہم سلوک کرتے ہیں، ان تباہیوں میں سے ایک تباہی یہ بھی ہے کہ والدین کے حقوق سے جو ہے ہم ناواقف ہیں. اچھا یہاں پر میں یہ بھی عرض کرتا چلو، دیکھیں اس میں بچوں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جی بچے نافرمان ہیں، مگر میں یہاں پر یہ کہتا ہوں کہ اس میں والدین کی بھی غلطی ہے. کیونکہ حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل مولود یولد علی فطرتہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد والدین جیسے جیسے اس کی تربیت کرتے ہیں تو وہ بچہ اسی طریقے پر چلتا ہے. ابوا یحودانہ و ینصرانہ و یمجسانہ، فرمایا کہ والدین اسے یہودی بنائے تو یہودی بن جائے گا، نصرانی بنائے تو نصرانی بن جائے گا، مجوسی بنا دے تو وہ مجوسی بن جائے گا. آج جو ہے معاشرے میں ہر شخص، چاہے وہ چور ہو، خود ڈاکو ہو، چاہے وہ خود جو ہے وہ سود کھاتا ہوگا، جیسا بھی ہو، وہ مگر وہ یہ چاہے گا کہ میرا جو بچہ ہے وہ اللہ کا ولی بن جائے. خود جیسے بھی ہو، اعمال برے خود کے درست نہیں ہے، مگر وہ اپنے بچے کے لیے ہمیشہ یہی چاہے گا کہ میرا بچہ جو ہے نا معاشرے میں سب سے زیادہ نیک ہو. تو یاد رکھیے کہ بچے کے نیک ہونے کے پیچھے والدین کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں. اب جی والدین کو دیکھ کر ہی سیکھے گا، والدین کو دیکھ کر ہی بچہ سیکھے گا. جب ہم خود والدین جو ہے وہ ادب و احترام نہیں کریں گے، ہم خود جو ہے اپنی والدین کا ادب و احترام نہیں کریں گے، تو کیا ہم یہ امید لگائے بیٹھیں گے جو ہمارے بچے ہیں وہ ہمارے ادب و احترام کریں گے؟ کیونکہ وہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں. چلو ٹھیک ہے، ابھی وہ بچے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے والدین سے کیا سلوک کر رہے ہیں. اگر ہم اپنے والدین سے جو ہے نا برے سلوک کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ بچہ آج تو بچہ ہے، چھوٹا ہے، مگر وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ اچھا بڑے ہو کر والدین کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے. تو پھر وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے پھر اس نے ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا ہے جو ہم اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہیں. تو اس لیے جو ہے والدین کے حقوق بہت سخت ہے. ایک اور روایت مبارکہ میں موجود ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے کہ ایک روز جو ہے ایک شخص نزا کے عالم میں تھا. تو لوگوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ فلاں شخص جو ہے وہ نزا کے عالم میں ہے، سکرات میں ہے، مگر مشکلات میں ہے، آپ آئے اور اس کے لیے دعا فرما لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر ہو گئے. آپ نے دیکھا کہ واقعی وہ یعنی اس وقت جو ہے کرب کے عالم میں ہے، مشکل میں ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے والدین عزیز و قارب کون زندہ ہے؟ تو بتایا کہ والدہ زندہ ہے. آپ نے والدہ کو بلوایا، فرمایا کہ تم اسے بخش دو، معاف کر دو، تاکہ یہ اس کا معاملہ جو ہے نا جلد حل ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ چلے جائے. تو والدہ کہنے لگی کہ جی انہوں نے تو مجھے دنیا میں بہت تپایا ہے، بہت تڑپایا ہے، بہت تنگ کیا ہے مجھے، میں تو کسی صورت میں اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ جاؤ لکڑیاں جمع کر لو اور اسے جو ہے ہم جلا دیتے ہیں. تو صحابہ نے جیسے ہی لکڑی جمع کرنا شروع کر دی تو وہ خاتون پوچھنے لگی کہ یا رسول اللہ کیا کر رہے آپ؟ فرمایا کہ میں اسے لکڑیوں میں جلا دوں گا کیونکہ تم اسے جو ہے وہ معاف نہیں کر. ظاہر سی بات ہے تو یہ آگے جا کر جلنا ہے تو میں اسے دنیا میں ہی جلا دیتا ہوں. اب ظاہر سی بات ہے وہ ماں ہے تو وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میں نے اس کو بخش دیا ہے. فرماتے ہیں جیسے ہی والدہ نے اسے بخش دیا تو وہیں سے جو ہے اس کا معاملہ حل ہو گیا اور اللہ کے بارگاہ میں قابل پرواز گئے. تو یہ والدین کے حقوق ہے. فرمایا کہ دنیا کے اندر جو لوگ جو بھی معاملہ کرتے ہیں اس کا تو حساب کتاب وہ آخرت میں ہی ہوگا، قبر میں اس کے معاملات ہیں. مگر والدین کے حوالے سے فرمایا جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے نا وہ اس کا سزا دنیا میں ہی بھگتتا ہے.
دنیا میں ضرور اس کو کوئی نہ کوئی اس کی سزا مل جائے گی۔ تو اس لیے والدین کی جو نافرمانی ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہو یا غیر رمضان کا مہینہ ہو، بہر صورت والدین کا ادب و احترام سب پر لازم ہے، اور اس کی بے شمار فضیلتیں بھی ہے، احادیث مبارکہ بھی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہما جنتوں کا و ہما ناروں کا، وہ تمہارے لیے جنت بھی ہے، وہ تمہارے لیے جہنم بھی ہے۔ اب تمہیں غور کرنی چاہیے کہ تم ان سے جنت حاصل کر رہے ہو یا ان سے جہنم حاصل کر رہے ہو۔ مغل میں آخری حدیث مبارکہ پیش کر کے اس کے بعد گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ایک مشہور حدیث ہے رمضان المبارک کا بھی، اس میں ذکر ہے، والدین کا بھی ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن جو ہے وہ مسجد میں تشریف لائے۔ جیسے ہی آپ ممبر پر تشریف لائے تو آپ نے خلاف معمول 3 مرتبہ جو ہے وہ آمین فرمایا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج آپ جو ہے خلاف معمول 3 مرتبہ آپ نے آمین فرمایا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں ممبر پر پہلی سیڑھی پر آیا تو جبرائیل امین میرے پاس آیا اور وہ آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس نے جو ہے والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان سے جنت حاصل نہیں کی۔ اور اگلے پر فرمایا کہ جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان المبارک کے مہینے کو پایا اور اس نے جو ہے نا اپنے لیے بخشش کا ذریعہ نہیں بنایا۔ اور تیسرے پہ فرمایا کہ یا رسول اللہ، جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑے۔ تو یہ حدیث مبارکہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں دیکھیں رمضان کا بھی ذکر ہے، والدین کا بھی ذکر ہے۔ فرمایا کہ وہ ہلاک ہو جائے کہ جس نے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور اس کے باوجود اس نے ان سے جنت حاصل نہیں کی۔ تو اب ہم میں سے ہر ایک کو بحیثیت مسلمان اپنے گریبان میں جان کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں نے اپنے والدین کو راضی کیا ہے کہ نہیں۔ اگر میں نے اپنے والدین کو راضی نہیں کیا، ظاہر سی بات ہے آج والدین ہمارے درمیان موجود ہے، حیات ہے، کل انہوں نے دنیا سے جانا ہے، اور کوئی پتہ نہیں کہ والدین پہلے چلے جائے یا ہم پہلے چلے جائیں۔ اگر ہم نے والدین کو راضی نہیں کیا ہے تو خدا نخواستہ اگر ہم اس سے پہلے چلے گئے تو پھر قبر میں ہمیں جواب دینا ہے، اور اگر یہ نعمت ہمارے درمیان سے اٹھ گئی والدین کی صورت میں تو پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم کس کے پاس جائیں گے؟ پھر ہمیں بھگتنی پڑے گی۔ تو اس لیے جو ہے والدین کے جو مقام و مرتبہ ہے وہ بہت بلند و بالا ہے، اور ہمیں آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے والدین سے جنت حاصل کی ہے یا نہیں کی ہے۔ اللہ نے ہمیں جنت دی تھی، فرمایا کہ تم اس سے جنت حاصل کر لو، اب اس میں سے ہم نے جنت حاصل نہیں کی ہے تو یہ ہماری اپنی ہی کوتاہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، بہت ہی خوبصورت گفتگو ہماری علامہ صاحب کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور جیسا کہ آپ سماعت فرما رہے ہیں حافظ وسیم نقشبندی بھی اپنی عقیدت حضور پاک کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش فرما رہے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ کلام پیش فرمائیں۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری کہاں وہ مدینہ، کہاں میری ہستی، یا رسول اللہ کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری یہ حاضری کا شرف بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری
سیاہ کارگو آقا بڑی ندامت ہے، سیاہ کارگو آقا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. At Arkansas Spine and Pain, we love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP. ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنی رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن نور رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور جیسا کہ علامہ صاحب زکوٰۃ کے اوپر ہم نے بات کی، تو زکوٰۃ، صدقہ اور فطرے میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ایک ہے زکوٰۃ، جی، تو زکوٰۃ کے لیے تو جیسے میں نے ابھی ہی عرض کیا تھا کہ صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، اور وہ مال وغیرہ جو آپ کے پاس ہے اسی کے اوپر ہے۔ پھر اگر ہم صدقے کے اوپر آتے ہیں تو صدقے کی پھر دو قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے صدقہ واجبہ، جسے ہم صدقہ فطر بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے صدقہ نافلہ۔ اچھا، اب صدقہ نافلہ اور صدقہ فطر، صدقہ واجبہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو ہے صدقہ جو واجبات کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یعنی آپ کے پاس اگر یعنی اب صاحب نصاب ہے تو آپ کے اوپر جو ہے وہ صدقہ، یعنی جو نصاب علماء نے بتایا ہے، ایک صدقہ فطر جس طریقے سے آپ کی حیثیت ہے تو آپ کے اوپر ہے، اور اسی طرح یہ واجب ہے، تو اس کے بھی مستحقین وہی ہوں گے جو زکوٰۃ کے مستحقین ہوں گے۔
اور اسی طریقے سے جو کفارہ صوم ہے وہ بھی آپ کے اوپر جو ہے وہ واجب ہوتے ہیں، تو ان کی بھی جو مستحقین ہوں گے وہ بھی وہی ہوں گے جو کہ زکوٰۃ کے مستحقین ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے نظر وغیرہ مان لیا تھا، نظر کے جو بدلے میں ہم کفارہ دیتے ہیں وہ بھی صدقات کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی انہی لوگوں کو دیں گے جن کو ہم صرف زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو یہ صدقات واجبہ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جو صورت ہے وہ صدقہ نافلہ کہلاتا ہے۔ صدقہ نافلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نارملی جو ہے کسی شخص کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ میں راہ خدا میں کچھ اس میں سے دے دوں، یہ جیسے جا رہے تھے کہ حادثہ وغیرہ ہو گیا تو حادثے سے بچ گئے تو انسان جو ہے نا صدقہ دے دیا، آ جاتا ہے کہ اللہ پاک نے جان بچائی، صدقہ دے دو۔ تو اس پر جو لوگ صدقہ دیتے ہیں وہ صدقہ نافلہ کہلاتا ہے۔ اس کو جو ہے ہم اپنے رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں، غریبوں کو بھی دے سکتے ہیں، امیروں کو بھی دے سکتے ہیں، سیدوں کو بھی دے سکتے ہیں، سب کو دے سکتے ہیں، مگر وہ جو واجب ہے اس کے صرف مستحقین وہ ہوں گے جو زکوٰۃ کے مستحقین ہوں گے۔ زکوٰۃ تو وہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ وہ جو مال وغیرہ کے اوپر ہوتا ہے، صدقہ جو ہے وہ کسی نے نظر مان لیا جیسے صدقہ فطر وغیرہ یہ ہو گئے، اور دوسرا جو صدقہ ہے وہ صدقہ نافل ہو گئے۔ صدقہ نافل میں تو سختی نہیں ہے، جہاں آپ چاہے دے دیں، جس وقت چاہے دے دیں، اور جو وہ صدقات واجب ہے ان کے مستحقین اور زکوٰۃ کے مستحقین پہ ذرا احتیاط کرنا ضروری ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، تو صدقات واجبہ اور زکوٰۃ وغیرہ صرف انہی کو دے سکتے ہیں۔ صحیح، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، ہمارے ناظرین میں سے کسی نے سوال ہم سے پوچھا ہے کہ جب تراویح کی جیسے 20 رکعتیں، 20 رکعتوں کے بعد 3 وتر پڑھنی ہوتی ہے تو وہ امام صاحب جماعت کے ساتھ پڑھاتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے یا اکیلے پڑھنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس میں علماء نے 2 آراء بیان کیے ہیں، مگر یہاں پر ہم اس موقف کو بیان کریں گے جو مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہم العالیہ کا ہے۔ مفتی منیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جو ہے وہ تفہیم المسائل کے اندر اس مسئلے کو بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کیونکہ ویسے تو حکم یہ ہے کہ ہم جیسے ہی مسجد میں آئیں گے، اب امام صاحب جو ہے تراویح پڑھا رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہم کیا کریں گے، سب سے پہلے اپنی فرض کو ادا کر لیں گے، پھر اس کے بعد اگر تراویح کی 2 رکعتیں یا 3 رکعتیں جتنی بھی رکعتیں ہمیں امام کے ساتھ مل جائے تو 1-2 رکعتیں جو ہے وہ ہم جتنی بھی رکعتیں مل گئی امام کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ پھر اس کے بعد امام جب وتر کی جماعت کرا دیں گے تو ہم امام کے ساتھ جو ہے وتر بھی جماعت سے پڑھ لیں گے۔ پھر اس کے بعد جب وتر سے سلام پھیر دیں گے، اب جو ہمارے 2 رکعتیں، 3 رکعتیں، 4 رکعتیں جتنی بھی رہ گئی تھی، اب ان کو ہم جو ہے بعد میں الگ سے ادا کر لیں گے۔ مگر یہاں پر یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ سب سے پہلے مسجد میں آتے ہی ہم لوگ جو ہے وہ کیا کریں گے، فرض نماز ادا کر لیں گے۔ اگر امام نے فرض ادا کر لی ہے تو سب سے پہلے ہم اپنی فرض کو ادا کر لیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جتنی بھی رکعتیں ہمیں مل جائیں گی تراویح کے امام کے ساتھ، ہم ان رکعتوں کو پڑھ لیں گے، اور پھر اس کے بعد جو وتر بھی امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھ لیں گے، اور پھر اس کے بعد جو رکعتیں 2 4 6 جتنی بھی رہ گئی ہیں پھر ان کو ہم بعد میں ادا کر لیں گے۔ اچھا، دیکھا گیا اکثر اوقات کے تراویح کے بعد مطلب انہوں نے تراویح بھی ساتھ پڑھی ہے، فرض نماز بھی ساتھ پڑھی ہے، تو تراویح ختم ہونے کے بعد چند احباب مسجد کے پیچھے حصے پہ آ جاتے ہیں اور اپنی وتر جو ہے سنگل الگ پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، تو کوئی اس میں وہ تو نہیں ہے؟ دیکھیں میں نے ابھی جیسے آپ کے سامنے عرض کی نا، میں نے کہا کہ اس میں علماء کی 2 مختلف آراء ہے، مگر میں نے آپ کے سامنے جیسے عرض کی کہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب نے جو مسئلہ بیان فرمایا ہے میں نے وہ اپنے ناظرین کے سامنے بیان فرما دیا تاکہ آسانی ہو جائے، اور میں نے کتاب کا بھی حوالہ دیا کہ تفہیم المسائل کے اندر یہ مسئلہ اسی طریقے سے موجود ہے۔ باقی ہو سکتا ہے کہ کسی نے کسی اور عالم دین سے سنا ہو اور وہ اس عالم دین نے اس انداز سے بتایا کہ بھئی آپ اپنی وتر کو الگ پڑھ لیں، تو ہو سکتا ہے انہوں نے وہاں سے اس عالم دین سے سنا ہو، یا کسی کتاب وغیرہ میں جیسے فقہ کی کتاب وغیرہ ہے اس نے وہاں پڑھ لیا ہو، تو ظاہر سی بات انہوں نے وہاں سے پڑھ لیا ہوگا، تو اختیار ہے۔ سوال یہ علامہ صاحب یہ غلط تو نہیں ہے نا کوئی اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ جس کو چاہے جو مسئلہ آپ کو آسان لگے آپ اس پر عمل کر لیں، ٹھیک ہے۔ آپ اگر مفتی صاحب والے مسئلے پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پر عمل کر لیں، اور اگر آپ اس مسئلے پر عمل کرنا چاہتے ہیں آپ اس پر عمل کر لیں۔ تو مفتی صاحب نے یہی فرمایا ہے کہ کیونکہ جو ہے اس رمضان المبارک میں وتر ہم کیونکہ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تراویح کی وجہ سے، تو اس گویا کہ وتر کی جو جماعت ہے وہ تابع ہے تراویح کی۔ اگر تراویح آپ نے جماعت سے پڑھ لی ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ وتر بھی جو ہے نا وہ جماعت کے ساتھ پڑھ لیں گے، بلکہ اس کے علاوہ جو عام دنوں میں ہم جماعت سے نہیں پڑھتے ہیں وتر کی، تو اس وجہ سے جو ہے رمضان المبارک میں جو ہے وہ وتر جو ہے وہ تابع ہے تراویح کے، تو اس وجہ سے جو ہے اسے اللہ صاحب رمضان کے علاوہ بھی کیونکہ نماز تو پورے سال فرض ہے بندوں پہ اور پڑھنی چاہیے ہر بندے کو، اور تو وتر کے اندر اکثر اوقات سوال آتا ہے کہ ہمارے کو دعائے قنوت یاد نہیں ہو رہی، اس کے علاوہ ہم کیا پڑھیں؟ ہاں دیکھیں، اول تو دعائے قنوت ہی یاد کر لینی چاہیے، اور اگر بالفرض کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو پھر وہ جو بھی اسے دعا یاد ہو،
ٹھیک ہے، وہ دعا پڑھ سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ربنا آتنا فی الدنیا قرآن کی جو آیت ہے اسی بھی پڑھ سکتا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور ایسی دعا جو واقعی اسے یاد ہو صحیح معنوں میں وہ اسے بھی پڑھ سکتا ہے جب تک کہ اسے دعائے قنوت وغیرہ یاد ہو جائے. مگر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جلد از جلد جو ہے وہ دعائے قنوت کو یاد کر لیں تاکہ ہم اپنی نمازوں کو سنت کے مطابق ادا کر لیں. ناظرین اکرام، یہاں پر میں شامل کروں گا ایک دعائیہ کلام، ہو سکے تو مل کر شامل ہو جائیے گا. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں. عطا کر تو شان رحیمی کا صدقہ، عطا کر دے مولا کریمی کا صدقہ. نہ مانگوں گا تجھے سے تو مانگوں گا کیسے، تیرا ہوں میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں. جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں. میری جو بہن بھی خواری ہے مولا، اسے نیک رشتہ عطا کر دے مولا. میں صدقہ زہرا صدا مانگتا ہوں، الہی میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں. اور میں شکریہ ادا کروں گا حضرت علامہ مولانا طاہر محمد نقشبندی صاحب کا اور حافظ وسیم نقشبندی صاحب کا کہ آج کے ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہوئے، ہمارے پروگرام کو رونق بخشی. اسی طریقے سے ناظرین کرام کل پھر نئے مہمانوں نئے صنفانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ اختتامی دعا کے ساتھ ہمارا اختتام ہوگا. کل تک کے لیے اپنے میزبان بابر مغل کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. مولا کریم ہم سب کے عبادتوں کو روزوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. مولا کریم ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما. مولا کریم ہم سب کے والدین کو صحت و تندرستی عطا فرما. مولا کریم جن کے والدین اس دنیا فانی سے جا چکے، مولا کریم ان تمام کی مغفرت فرما. مولا کریم ہم سب کے زبانوں پر درود مصطفیٰ، عمل میں سنت مصطفیٰ، قبر میں زیارت مصطفیٰ، میدان محشر میں شفاعت مصطفیٰ، پل صراط پہ دامن مصطفیٰ، حوض کوثر پہ جام مصطفیٰ، اور جنت میں رفاقت مصطفیٰ عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. At Arkansas Spine and Pain, we love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP.